محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا۔ ہم سب کے بڑے مدرسہ ہدیٰ کے سرپرست جناب حضرت مفتی محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور یہاں پر دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہوئی ہماری خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی آیت کا چھوٹا سا ایک حصہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں. بہت مختصر سے وقت میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات سے مجھے عرض کرنی ہیں. بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، ہوائی گفتگو نہیں ہوگی، وہ گفتگو ہوگی جو آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کا عمل کرنا بھی اس کے اوپر آسان ہو جائے. اس لیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا بے توجہی کے ساتھ جلسے کو سن رہے ہیں، وہ اپنی توجہ ادھر مبذول کر لیں اور دل کے کانوں سے میری باتوں کو سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا. دیکھو، انسان دو چیزوں سے بنا ہے. یہ ایک سبق ہے، ایک ایسی بات ہے
جو بالکل عام سے عام آدمی کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ دو چیزوں سے انسان بنا ہے۔ انسان کا ایک جسم ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور ایک انسان کے اندر روح ہے جو اس انسان کے جسم کو حرکت میں رکھتی ہے، چلاتی ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے۔ اگر خالص روح ہو اور یہ جسم نہ ہو، جسامت نہ ہو، تو پھر روح کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر خالص جسم ہو اور اس کے اندر روح نہ ہو تو پھر اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس جسم میں سے اگر روح کو نکال لیا جائے تو یہ ہاتھ بھی کام نہیں کریں گے، پیر بھی کام نہیں کریں گے، جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر خالص جسم ہو، اگر خالص روح ہو اور جسم نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر ایک انسان کا جسم ہے، اور نمبر دو انسان کے جسم کے اندر روح ہے، جس کی وجہ سے یہ جسم حرکت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ اگر کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں تو وہ اسی روح کی دین ہے اور اسی روح کی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر میری آنکھیں کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں تو وہ اسی روح کی طاقت ہے جو اس جسم کے اندر موجود ہے۔ اگر میرے پیر حرکت کر رہے ہیں تو وہ اسی روح کی طاقت ہے جو میرے جسم کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو یہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آ جانی چاہیے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ انسان کا ایک جسم ہے اور انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے۔ اب آگے سمجھیے، جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسے بخار آ جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، یا اس کے کوئی پھوڑا اور پھنسی نکل آتا ہے، جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ انسان کا جسم جب بیمار پڑتا ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے، اور انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، صاحب فراست لوگ، اللہ والے جو انسان کو نفسیات کے اعتبار سے پرکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان میں اور اس کی روح میں کمزوری آ رہی ہے۔ تو جیسے جسم بیمار پڑتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ اور جس طریقے سے ظاہراً کچھ اعمال انسان کے لیے حرام ہیں، ناجائز ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو ہماری باطنی طاقت اور قوت ہماری روح ہے، اس کے لیے بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ جیسے ظاہراً خنزیر کا استعمال کرنا حرام، کسی کی غیبت کرنا حرام، کسی کا ناجائز مال کھانا حرام، کسی کو تکلیف دینا حرام، یہ ایک ظاہری اعمال ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی بالکل اسی طرح ناجائز اور حرام ہیں جیسے یہ ظاہری چیزیں حرام اور ناجائز۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جس کے لیے میں نے حدیث شریف پڑھی، انہی میں سے ایک چیز ہے حسد کی بیماری۔ حسد جانتے ہو، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ حسد کا بیمار ہے، حسد بری بلا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ حسد ہے کیا چیز، اور حسد کو کیسے پہچانا جائے، حسد کی تعریف کیا ہے، حسد کے اقسام کیا ہیں، حسد کے اسباب کیا ہیں،
حسد کا علاج کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس حسد کی بیماری کے اندر عوام بھی مبتلا ہے، اور اس حسد کی بیماری کے اندر خواص بھی مبتلا ہے، اور اس حسد کی بیماری کے اندر مرد بھی مبتلا ہے، اور اس حسد کی بیماری کے اندر عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کسے کہتے ہیں حسد؟ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، لوگو حسد کی بیماری سے بچو، جیسے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون سے بچتے ہو، جیسے شراب سے بچتے ہو، جیسے جوا اور سٹے سے بچتے ہو، بالکل اسی طریقے سے تمہارے اوپر حسد سے بھی بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے تو حرام کام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا کر خاکستر کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، بالکل اسی طرح کی یہ حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے، اور انسان کو اس کا احساس نہیں۔ یہ حسد کی بیماری ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو مثالیں حدیث شریف میں دی۔ ایک لکڑی کے ساتھ دی کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں اور الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھے گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ اگر سوکھا گھاس پڑا ہوا ہو اور ذرا سی آگ کی روشنی اس کو دکھا دو تو ایک دم سارا کا سارا گھاس ختم ہو جائے، ایک منٹ کے اندر سارا گھاس ختم۔ اسی طریقے سے انسان کی نیکیوں کو یہ حسد کھا لیتا ہے۔ کسے کہتے ہیں حسد؟ حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کی، علم کی نعمت عطا کی، مال کی نعمت عطا کی، یا اسے کوئی عہدہ اور منصب دے کر اللہ نے عزت سے نواز دیا، اللہ نے اسے قادر الکلام بنا دیا۔ کسی بھی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اللہ نے کسی کو عزت دے دی تو دوسرا آدمی اس چیز کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر جلن پیدا کرے، اس کا نام ہے حسد۔ ایک آدمی کو علم مل گیا، انسان اس سے جل رہا ہے، انسان اس سے بھوک رہا ہے، اندر ہی اندر انسان جل رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ یہ نعمت علم کی اس آدمی کو کیسے مل گئی؟ یہ علم کی نعمت اس گھرانے میں کیسے چلی گئی؟ یہ مال کی دولت اس گھرانے کے اندر کیسے چلی گئی؟ اس آدمی کی عزت کیوں ہونے لگی؟ یہ ساری چیزیں تو میرا خاصہ ہے، میرے حصے میں ہے، میرے خاندان کے حصے میں ہے، یہ ان کے حصے میں کیسے چلی؟ اس کے اوپر حسد ہو رہا، جل رہا ہے۔ اس کا نام ہے حسد۔ اور حسد کی پہچان کیا ہے؟ حاسد کی پہچان کیا ہے؟ حاسد کی پہچان بہت ساری ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے یہ انسان اندر اندر جلتا ہے، ایسے ہی جس آدمی سے یہ آدمی حسد کر رہا ہے، اگر کوئی نعمت اللہ نے اسے دے دی اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اور وہ آدمی اس سے حسد کر رہا ہے، تو یہ اس کی تعریف کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اس کی تعریف بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی تعریف کو بھی برائی میں بدل دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے اخلاق کا وہ آدمی نہیں ہے، ایسے کردار کا وہ آدمی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو کہتے رہو، میں نہیں مانوں۔
یہ حاسد کی صفت ہوتی ہے. جو آدمی کسی کی تعریف سن کر جل رہا ہے یا اس کی تردید کر رہا ہے، اس کی دیانت داری کی، اس کے اخلاق کی، اس کے نیک اعمال کی تردید کر رہا ہے، سمجھ لو یہ آدمی حاسد ہے. حسد یہ حسد ہے. حسد کی 3 قسمیں ہیں. بس یہ بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. نمبر 1 حسد کی قسم یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا یا علم دیا یا عزت دی یا کوئی عہدہ اور منصب دیا تو یہ آدمی اندر اندر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ علم، یہ اقتدار، یہ عزت، یہ منصب، یہ عہدہ اس کو کیوں مل گیا ہے؟ اس کو نہیں ملنا چاہیے. اندر اندر آدمی سوچ رہا ہے یہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو کیسے مل گئی؟ حسد کی ایک قسم ہے. نمبر 2 حسد کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ یہ نعمت جو علم کی اور دولت کی اور عزت اور مرتبے کی اس کو ملی ہے، یہ عزت اس کو نہ ملتی، یہ مجھے ملتی. یہ اس کے پاس نہیں آنی چاہیے تھی بلکہ یہ میرے پاس آنی چاہیے تھی. اس کے پاس کیسے آ گئی؟ یہ اس کے پاس سے جانی چاہیے اور یہ عزت اور یہ مرتبہ میرے پاس آنا چاہیے. یہ حسد کی دوسری قسم. اور ایک حسد کی سب سے زیادہ بدترین قسم ہے، سب سے زیادہ جو بدترین قسم ہے حسد کی وہ یہ ہے کہ جو عزت اس کو ملی ہوئی ہے، یا جو علم اس کو ملا ہوا ہے، یا جو مال اس کو ملا ہوا ہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ چیز نہیں رہنی چاہیے. مجھے ملے یا نہ ملے، میرے پاس یہ دولت ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس بھی یہ دولت نہیں ہونی چاہیے. یہ حسد کی سب سے بدترین قسم ہے جس میں عام طور پر مرد اور عورتیں سب مبتلا ہیں. اس لیے یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان کو غیر محسوس طریقے پر لگتی ہے، احساس نہیں ہوتا اور ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، تفصیل کے ساتھ میں مجھے بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے، بہت مختصر سا وقت ہے. پرمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں. ان کی بھی نصیحتیں ہونی ہیں، بچوں کی دستار بھی ہونی ہے. اس لیے وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل کے ساتھ مزید باتیں آپ حضرات سے کی جائیں. بس پیغاماً آپ حضرات کو اس جلسے کا ایک پیغام یہ ہے کہ جیسے آپ ظاہراً بہت ساری حرام چیزوں سے بچتے ہیں، ناجائز چیزوں سے بچتے ہیں، اسی طرح یہ باطنی چیز جو حرام اور ناجائز ہے، حسد کی بیماری، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. ورنہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، تسبیحات خوب پڑھی جا رہی ہیں، نوافل خوب پڑھے جا رہے ہیں اور حسد کے اندر بھی مبتلا ہے. یہ ساری نیکیاں یہ حسد غیر محسوس طریقے پر ختم کرتا ہوا چلا جائے. اس لیے نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے ہم ظاہراً بہت ساری حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ اس حسد کی بیماری سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت مولانا محمد سرتاج صاحب دامت برکاتہم نے آپ حضرات سے چندے کی اپیل کی. آپ نے ماشاءاللہ موٹی موٹی گڈی کی شکل میں ان کو دے دیا. اب میرے اوپر وہ جوبہ رکھ دیا.